اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ زید بن حارثہ جو کہ حضرت ختیجہ کے غلام تھے، حضرت ختیجہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا تھا۔ چنانچہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزارنے لگے۔ نبی دو جہاں نہایت کریمانہ اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آتے اور بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زید بن حارثہ کے قبیلے والے موسم حج میں حج کے لیے مکہ آئے۔ انہوں نے مکہ میں زید بن حارثہ کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی پہچان لیا۔ چنانچہ زید نے ان کو پیغام کے طور پر چند شعر سنائے، جس میں اپنی خوش میشی کا تذکرہ تھا۔ اشعار سنانے کے بعد کہا کہ میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ جب قبیلہ والے واپس آئے تو انہوں نے زید کے باپ کو اور اس کے بھائی کو سارا قصہ سنایا تو وہ زید کو لینے کے لیے مکہ آئے۔ جب مکہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے ابن عبد المطلب، اے ابن ہاشم اور اے اپنی قوم کے سردار، ہمارے ساتھ زید کے بارے میں نرمی کریں اور ہم پر احسان کریں اور زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں زید بن حارثہ کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہے تو آپ بے شک لے جائیں، لیکن اگر وہ مجھے اختیار کرے تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ دونوں اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ زید بن حارث کو بلایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو اختیار دیا تو زید بن حارثہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کی بجائے آپ کو اختیار کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے ہم منزلہ والد کے ہیں اور ہم منزلہ چچا کے بھی ہیں۔ اس پر زید کے والد نے کہا کہ تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور اپنے باپ پر غیروں کو ترجیح دیتے ہو، اور ان کو آر دلائی تو زید بن حارثہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کا واقعہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔